کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں، اگر پہچان کراتا ہوں، سب سے پہلے یہی کہتا ہوں یہ میرے گاؤں کے ہیں، یہ میرے پڑوس کے ہیں، یہ میرے گاؤں کے باشندے ہیں، یہ رشتے میں میرے چچا لگتے ہیں، کیا شرم ہے بندہ اپنے خواب اپنے آپ کو بڑا کہنے سے بڑا نہیں بنتا۔ ہاں ہاں، ان چیزوں کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، نہ ذات کے بڑا بنتا ہے، نہ برادری سے بڑا بنتا ہے، نہ خاندان سے بڑا بنتا ہے۔ اللہ کے نزدیک تو بڑا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ کے مخلوق کو نفع پہنچانے والا وہ ہے اللہ کے نزدیک بڑا۔ اور ہم اپنے آپ کو تو رمضان سمجھتے ہیں۔ کتنے چودھری صاحب یہاں دیکھو بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ سارے چودھریوں کو اللہ سلامت رکھتے ہیں۔ میں بہت مقام پر اس سے جانا ہوتا ہے تو لوگ بتاتے ہیں اگر وہ خان ہے تو خان نہ لگا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ہم سے کمیٹی کے بعد کہا کہ فلاں صاحب کے نام لے کر کے آپ دعا فرما دیجئے کہ بہت بیمار ہے۔ میں نے ان کا سادہ سلام لے لیا، محمد صاحب یا محمد صالح کچھ تھا تو ناراض ہو گئے کہ آگے خان نہیں لگایا، خان نہیں لگایا، ہم خان ہیں۔ میں نے کہا تم خان ہو یا پٹھان ہو یا شیخ ہو، مجھے اس سے کیا مطلب ہے، تم مجھے سلام کرو یا نہ کرو، ہم نے نام آپ کا بتایا گیا، نام لکھ لیا، یہ نہیں مجھ سے کہا گیا کہ برادری کا نام لے لینا ہے، مجھے یہ نہیں بتاتا خاندان والوں کا بھی نام لینا ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا وہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نظروں میں اونچے مقام والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے ناموں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ ہاں ہاں، خاندان کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اگر خاندان ہاشمی ہو، ہاں ہاں سید ہو، رسول پاک کے خاندان کا ہو، ابو جہل ہو، کلمہ نہ پڑھے جہنم میں جائے گا۔ ایک حبش کا رہنے والا، موٹی موٹی ہونٹوں والا، کالا کلو کا بلال جب رسول پاک کا کلمہ پڑھ لیتا ہے میرے نبی نے فرمایا جنت میں جائے گا۔ پتہ چلا خاندان کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر خاندان جہاں پر معیار حق ہوتا تو نوح علیہ السلام کی بیوی مائلہ جہنم میں نہ جاتی، لوط علیہ السلام کی بیوی مائلہ جہنم میں نہ جاتی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد آزاد جہنم میں نہ جاتے، رسول پاک کے چچا ابو لہب ابو جہل جہنم میں نہ جاتے، یہ سب جہنم میں جا رہے ہیں۔ پتہ چلا خاندان کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت حاصل کرنی ہے، اگر ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا ہے تو رسول عربی کا طریقہ اپنانا پڑے گا، رسول عربی کا کہنا ماننا پڑے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے لگے، اب تم اپنے رب سے محبت کرنے والے بن جاؤ، رب کے محبوب بن جاؤ، تو ایک کام کرو، اس کے محبوب کی اتباع کرو، اس کے رسول کا کہنا مانو، اس نبی نے جو کہا ہے کرو، اس نبی نے جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس نبی نے جو کہا ہے وہی کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، یہی کامیابی کی ضمانت ہے، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ نہ خاندان کوئی کام آنے والا ہے، نہ برادری کوئی کام آنے والی ہے، نہ کوئی قوم پر، نہ کوئی بھائی کے کام آنے والا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا وہ ایسا دن ہوگا اس دن کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ میدان محشر والا دن کون کس کی ذمہ داری لے گا؟ اس دن تو عیسیٰ علیہ السلام بھی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا جائے گا میدان محشر میں، اور اسے پوچھا جائے گا عیسیٰ ابن مریم کھڑے ہو جاؤ میری عدالت میں۔ اب کھڑے ہو کر کے صفائی دو، کھڑے ہو کر کے صفائی دو۔ انت تنذر الناس، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اتخذوا، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بت کو خدا بنا لو، میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام روئیں گے اس دن۔ آج ہم بڑا ناز کرتے ہیں، ہمارا بیٹا حافظ ہے، ہمارا چچا قاری ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مدبر ہے، بڑا
لکھا ہے ہمیں بخش والے ہم ناز کرتے ہیں اس پر کرنا بھی چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اپنے اعمال بھی درست کرو اگر اعمال تمہارے ٹھیک نہیں ہیں تمہارا چچا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا اعمال تمہارے درست نہیں ہے تمہارا بیٹا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا ہاں ہاں پہلے وہ بیٹا تو جنت پالے پھر تمہیں دلائے گا نا پہلے اپنی بخشش کا سرٹیفکیٹ اسے مل جائے پھر آپ کو جنت دلائے گا نا یہاں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے میدان محشر میں اللہ کی عدالت لگی ہے کھڑے کر دیے گئے آئی کھڑے ہو جاؤ کیا بتاؤ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے خدا بنا لو میری ماں کو خدا بنا لو عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا یہ نہیں کہا اللہ میں قسم لے لو یہ لے لو فلا لے لو اس سے پوچھ لو سب صرف ایک فرمایا قال سبحانک قال سبحانک قال سبحانک اے اللہ جو بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ کی ذات سے پاک ہے ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق اے رب الجلال ایسے کلمات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو میری شان جو آپ کی شان کے خلاف ہے اے رب الجلال اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے ضرور پتہ لگ جاتا کیوں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب یہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اچھا پھر کیوں انہوں نے خدا مانا اور پھر رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں وَكُنْتَ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اے اللہ جب مجھے دنیا سے اٹھا دیا گیا پھر انہوں نے مجھے خدا بنا اب دیکھو یا رب الجلال کی عدالت لگی ہے کوئی بچے کے کام نہیں آتا اے میرے عزیزوں اے میرے دوستوں ہم بھی اپنے سینوں کے اندر عشق نبوی جلائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کریں تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے ورنہ ناکام ہو جائیں گے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پھر اپنی بات سمیٹتا ہوں دھیرے دھیرے کیونکہ ہمیں بھی نکلنا بھی ہے پھر سفر کرنا ہے میں آج کر دوں آپ سے ایک مدرسہ تھا یہاں بھی مدرسہ ہے ماشاءاللہ یہاں بھی بچوں کی آوازیں بھی کسی نے نعت پڑھا کسی نے کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ سب کی قوت حافظہ مضبوط فرمائے پڑھنے والوں کی قوت حافظہ مضبوط فرمائے اور پڑھانے والوں کے اندر خلوص پیدا فرمائے آمین کہہ دیجیے تمام جتنے مدارس اسلامیہ اس علاقے میں چل رہے ہیں اللہ رب العالمین سب کو خوب ترقیات سے ہمکنار فرمائے تمام ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرمایا ایسے ہی ایک مدرسہ تھا جیسے یہاں بچوں کو تیار کیا گیا بچوں سے کہا گیا ایسے وہاں بھی ایک مدرسہ تھا ایک مقام پہ تو استاد جی نے جلسے سے پہلے بچوں کو تیار کرایا کسی کو نعت یاد کرائی کسی کو تقریر یاد کرائی کسی کو مکالمہ سکھایا بچوں کو فرمایا تمہیں یہ پیش کرنا ہے ایک بچہ تھا استاد جی نے ایک نعت لکھ کے اسے دی نعت کا مصرع یہ تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا بچہ بہت ذہین تھا آواز بھی بہت پیاری تھی اس نے وہ نعت یاد کر لی لیکن ایک عجیب سی کیفیت اس بچے کے اندر وہ بچہ استاد جی کے سامنے پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اور جب استاد جی چلے جاتے تو وہ والا کوہ لے کر دیتا اور کہنے لگتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے استاد جی نے بہت سمجھایا بیٹے یہ والے نہیں والا ہے لیکن وہ اپنی عادت کے موافق وہ استاد جی کے سامنے تو والا پڑھتا لیکن جب استاد جی چلے جاتے تو والے نہیں پڑھتا بالآخر جلسے کا دن آیا سارے بچوں کے نام بولے گئے اس بچے کا بھی نام بولا گیا اس نے اپنی عادت کے موافق یہی پڑھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے استاد جی کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ والے نہیں ہے والا ہے لیکن ضد میں پھر اس نے والے ہی پڑھا کل اس کی خبر لیتا ہوں اس بچے کے پڑھنے کے بعد جن مقرر صاحب کی باری تھی وہ مجھ جیسے ہی نااہل ہوں گے جن کا سینہ عشق نبوی سے خالی ہوگا وہ آئے اور آدھی کہ انہوں نے مائک پر اعتراض کر دیا کہنے لگے آج کل کے اساتذہ بچوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے بچے نے نعت کا مصرع غلط پڑھا ہے نعت کا مصرع یہ تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اور بچے نے پڑھا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے یہ اساتذہ کی غفلت کا نتیجہ ہے اب جب استاد جی نے سنا تو اب تو اور غصے میں مار لال ہو گئے ہمارے یہاں محاورہ ہے نا کریلا کو نیم چڑھا کیا مطلب کڑوے کو اور کڑوا بنا دینا اور اس سے غصہ ہو گئے لیکن ابھی کیا کر سکتے ہیں
صبح دوسرا دن جب لگا درسگاہ میں پہنچے، پہلی نظر جیسے اس بچے پہ پڑی، استاد جی نے کہا پورے طور پر اس بچے کو کھڑا کر دیا اور اس کے ساتھ اور بھی بچوں کو کھڑا کر دیا، کیونکہ کچھ بہانا چاہیے نا مارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، سب کو کھڑا کر دیا۔ فرمانے لگے میں تم سے کچھ سوال کروں گا، اس کے جواب دینا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، استاد جی نے چھوٹے چھوٹے سوال کیے، بچے جواب دیتے رہے۔ جب اس بچے کی باری آئی، اس کو کھڑا کیا، کہا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ یہ بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے سر جھکا لیا۔ استاد جی بار بار پوچھ رہے ہیں بتاؤ نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ لیکن یہ بچہ بول نہیں رہا ہے، زبان نہیں کھول رہا ہے۔ استاد جی بڑا حیران ہے کہ یہ بچہ بڑا ضدی ہے، کئی کھینچ کے تھپڑ مارا کہ تو کتنا ضدی ہے، میں نے کتنا سمجھایا تھا تجھے کہ یہ والا نہیں، والے نہیں، والا ہے، لیکن تو نے ضد میں والے ہی پڑھا اور آج تو نبی کا نام نہیں بتا رہا ہے، بڑا ضدی ہے۔ استاد جی مارتے چلے گئے، وہ بچہ مار کھاتا رہا لیکن اپنی زبان نہیں کھولی، کچھ نہیں کہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اتنے میں دن گزری، انٹرول کا وقت ہو گیا، سارے بچے چلے گئے۔ استاد جی نے کہا ابھی تو تجھے میں چھٹی دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی آف ٹائم ختم ہوگا سب سے پہلے میں تجھے کو کھڑا کروں گا، اگر تو نے نہیں بتایا نبی کا نام تو چھڑی سے تیری کھال کھینچ دوں گا۔ اتنا کہہ کے استاد جی نکل کے چلے گئے۔ یہ بچہ تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر اس نے اپنے آنسو پوچھے، آنسو پوچھنے کے بعد پھر باہر گیا ہے، ہاتھ منہ دھونے، پھر واپس آیا۔ دن بجی، سارے بچے آ گئے، استاد جی بھی تشریف لے آئے، پھر سے اسی بچے کو کھڑا کر دیا، بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس بار یہ بچہ ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے، نظروں کو جھکاتا ہے اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہتا ہے استاد جی ہمارے نبی کا نام پیغمبر اسلام، نبی عزیز احتشام، رسول بلند مقام، ساقی کوثر، شافع محشر، شافع روز قضا، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنا کہتے کہتے اس بچے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ استاد جی اس بچے کے قریب آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تو نے جواب صحیح دیا ہے، پھر تو رو کیوں رہا ہے؟ بیٹا تو نے یہ تو بتا، تو نے ہاٹ ٹائم سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ انٹرول سے پہلے کیا تجھے نبی کا نام یاد نہیں تھا؟ تو نے آپ بتا دیا کیا ہاٹ ٹائم سے پہلے تجھے نبی کا نام معلوم نہیں تھا؟ بچہ اور زور سے رونے لگا، کہنے لگا استاد جی مجھے معاف کر دیجیے گا، میری امی دنیا میں نہیں ہے، میری امی اللہ کے پاس جا چکی ہے، میری ماں میرے نبی سے بہت محبت کرتی تھی، میری ماں میرے نبی سے بہت پیار کرتی تھی، جب میری ماں زندہ تھی ایک دن اس نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر بڑے پیار سے کہا تھا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لیا ہے۔ اے میرے بیٹے اگر تجھ سے بھی ہو سکے تو نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لینا۔ استاد جی آپ نے انٹرول سے پہلے جب مجھ سے پوچھا تھا مجھے نبی کا نام تو یاد تھا، لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میرے ننگے سے دماغ میں آیا آپ مجھے ماریں گے، مار کھا لوں گا، بھگائیں گے، بھاگ جاؤں گا، ڈانٹیں گے، ڈانٹ کھا لوں گا، بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام نہیں لوں گا۔ استاد جی آپ نے انٹرول کر دیا، اپنے وضو کر کے آگے ہوں، اب میں نے نبی کا نام بتا دیا ہے۔ استاد جی رونے لگے، کہا اچھا بیٹا یہ تو بتا تو نے وہ نام کا مصرع کیوں تبدیل کر دیا تھا، تو نے والا کو والے کیوں کر دیا تھا؟ بچہ پھر رونے لگ گیا، استاد جی مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے ابو بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، میرے ابو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، جیسے میری ماں میرے نبی سے محبت کرتی تھی ایسے ہی میرے ابو بھی میرے نبی سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب میرے والد زندہ تھے ایک دن مجھے سینے سے لگا کے بڑے پیار سے کہا تھا اے میرے بیٹے نبی کی شان میں ادنا درجے کی بے ادبی نہ کرنا، نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہ کرنا۔ آپ نے جو مجھے نعت لکھ کے دی اس کا مصرع تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، میرے ننگے سے دماغ میں آیا میرے نبی اتنے اونچے مقام والے، اتنے بڑے مرتبے والے، اللہ کے لاڈلے، میں ان کو والا کہوں مجھے بیٹ بھی لگی، اسی لیے میں نے والا کو والے کر دیا۔ استاد جی مجھے معاف کر دیجیے، میری وجہ سے آپ کی
رسوائی ہوئی ہے۔ استاد جی رونے لگے، اس بچے کو سینے سے لگایا، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹے غلطی تیری نہیں ہے، غلطی میری ہے، ابھی تک ہم نے جانا ہی نہیں امام الانبیاء سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو سکھایا کرتی تھی، اے میرے بچوں نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لینا۔ کہاں چلے گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اے میرے بیٹوں نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا۔ سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہر ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، میں معذرت کے ساتھ ہر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جب گھر کے بڑے بگڑ گئے بچے انہی کے نقش قدم پر چلنے لگ گئے۔ آج صرف نوجوان ہی بگڑا ہوا نہیں ہے، ایک 60 سال کا بوڑھا بھی بگڑا ہوا ہے، ایک 60 سال کی بوڑھی ماں بھی بگڑی ہوئی ہے، کمر جھک گئی لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، بازار آباد ہے، دکانیں آباد ہیں، اور مسجدیں پورے طور پر قبرستان ویران نظر آتی ہیں۔ کہاں سے ترقی ہم پا سکتے ہیں؟ وہ قوم کبھی ترقی نہیں ترقی یافتہ نہیں بن سکتی جو قوم اپنے مذہبی رہنماؤں کی بات جو اپنے اصولوں کی پابند ہو۔ ختم ہو گیا انصاف، ختم ہو گیا، گھروں کے اندر لڑائی شروع، جھگڑے شروع، تماشے شروع، ہاں ماں کی عظمت نکل گئی، بہنوں کی خدمت نکل گئی، عزت بڑوں کی عزت نکل گئی۔ آج مائیں کتنا رسوا کی جا رہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ جانتا ہے کب آئے گی، یا رسول اللہ کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ فرمایا ہاں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ جب بیٹی بھی ماؤں کو ڈانٹ کیا کرے تو سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ہاں جب مرد عورتوں کے کپڑے پہننے لگے، عورتیں مردوں کے کپڑے پہننے لگے تو سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ترمذی شریف میں ابواب الفتن کے اندر پورے طور پر علامات قیامت کا ذکر ہے، کوئی لمبی حدیث ہے، بس مختصر میں عرض کر کے اپنی بات سمیٹوں گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اذا اتخذ البيع عولا والامانه مغنما والزكاه مغرما وتعلم لغير الدين واتاه الرجل امراته واعطى امه وادنى صديقه واخفى اباه وظهرت الاصوات في المساجد